جتنے احباب تشریف لے کے آئے نے محفل پاک کے اندر آمد تے مبارکباد پیش کردا ہاں اور خوش آمدید بھی کہنا. بندے آکھنا ہے کہ محفل ذکر حسین دیے تے مبارکباد کیڑی چیز دی؟ مبارکباد اسے چیز دی کہ تانوں ذکر حسین دے وچ بانا نصیب ہو گیا ہے. کیونکہ ذکر حسین دے وچ ہر بندہ آ نہیں سکدا تے جس تے مولا کرم چکرن او پھر رہ نہیں سکدا. اس واسطے جتنے بندے اتھے تشریف لے کے آئے نے اس ساریاں تے ہی مولا دا کرم ہویا ہے تے اتھے تشریف لے کے آئے نے. میں ایک دفعہ مؤدبانہ گزارش کراں گا جڑے بزرگ یا وڈیرے نوجوان پیچھے بیٹھن یا اے بالکل لائٹ دے پچھاڑے بیٹھن جڑے میں نہیں دسیندے پے او مہربانی فرماؤ ایتھے سامنے آ جاؤ. کیونکہ بچیاں تو پھر وہ ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ ہی بولنی ہوندی ہے. او پیچھا بون یا اگا بون انہوں سبحان اللہ بولنی ہے، یہ پکی گل ہے. لیکن مزہ پھر ہوندا ہے جدوں بزرگ یا وڈیرے یا ہم عمر احباب داد بھی دیون دعا بھی دیون. اے داد تے دعا سبحان اللہ ہی ہوندی ہے. پریشان نہیں ہونا متو نقیب صاحب پتہ نہیں کیڑی داد ساڈے کول جلمن لگن. مہربانی فرماؤ ماشاءاللہ. ویسے ایک تو من بلوچ قوم تو جی بڑا ڈر لگدا ہے، ڈاڈی جی قوم ہو، لیکن میں ڈر کے کیویں آدا بیٹھا بھئی اٹھ کے ایتھے آ جگہ خالی پئی ہے. اے چھوٹے بچے میں تانوں پہلے آکھیا بھئی او کی کردا مڈ تواڈے واسطے اوتھے اٹھ کے تساں وگ جاؤ تے وڈیرے نے تے اگے بن دیو. تواڈی مہربانی ہو سی ماشاءاللہ. اللہ پاک تواڈے ذوق نو سلامت رکھے. جڑے بندے اگے آ گئے انہاں دی بھی مہربانی تے جڑے نہیں آئے انہاں دی ڈھیر ساری مہربانی. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت زندہ باد ماشاءاللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. ارے درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں خود لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. جتنے احباب تشریف فرما نے، چاہے بزرگ نے، چاہے نوجوان نے، چاہے چھوٹے نے، چاہے وڈے نے، ایک واری یقین اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اساں ایتھے بیٹھ کے پڑھدے ہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین دے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ نجرہ منورہ ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ دے بابا جان گنبد خضرا دے مکی ساڈا پڑھے ہویا درود سماعت بھی فرماندے نے تے قبول بھی فرماندے نے. جندہ اے ایمان ہے ایک واری محبت دے نال زبان دے تالے کھول کے شیطان دی کمر نو توڑ کے گج وج کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کاکا تساں اٹھے کے دمی نال مسیح تے کوئی نہیں رہندے چپ بیٹھے ہو یار. جیڑا آمدہ پڑھتا لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. خالد بھائی میں دعوت ساریاں نو ہی دیتی ہے درود پاک دی، لیکن پڑھیا اونا ہونا ہے جنہ تے آقا کریم دا کرم ہویا ہے. میں ایک دفعہ پھر دعوت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے انہاں تے کرم پھر ہو جائے. ایک باری ذرا پھر پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جڑے رہ گئے نے اس دفعہ ہو سکتا ہے انہاں تے کرم ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا علیک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اے شہن شاہ دو عالم الصلاۃ والسلام، اے شہن شاہ دو عالم الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا. الصلاۃ والسلام
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ارے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام اور شہریار بھائی قاری صاحب عقیدے پہ ناز کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام ہاں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ دو عالم الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام تمام حمد اس خالق ازل کے لیے تمام حمد اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے تمام حمد اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے سخن کے شور سے کٹ کے نعت کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں ارے حسن کے نانا کا زہرا کے بابا کا کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں اور ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر شہریار بھائی ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر رب منہ پہ مار دے گا ریاکاری کی نماز ارے کیا ناز کرتا ہے جبی کے نشان پر رب منہ پہ مار دے گا ریاکاری کی نماز ارے کیا ناز کرتا ہے جبی کے نشان پر بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی احباب ذی وقار بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی احباب ذی وقار آج کی یہ خوبصورت نورانی وجدانی حقانی لسانی عظیم و شان سالانہ محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ چک نمبر 175 چا مستے والا منعقد پذیر دعا ہے خالق کریم آج دی اس مقدس محفل پاک نو اپنی بلند اور اعلیٰ بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرمائے جتنے حباب تشریف لے کے آئے خالق کریم قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے اور جنہ دوستاں نے جنہ بھائیاں نے آج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے خالق کریم انہاں دی اس محبت نو اس کاوش نو اس عقیدت نو اس تحفے نو اور مولا حسین اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما لین اور خصوصاً بالخصوص جڑے میرے کول نام موجود نے ڈاکٹر محمد خان ولد بلاول خان بلوچ محمد ظفر جمال خان مرحوم فیصل جمال خان مرحوم جاوید جمال خان مرحوم مظہر جمال خان مرحوم اور بڑی عظیم شخصیت جڑے پچھلے سال تیر بھائی تھانوں یاد ہو سی اس سٹیج تے موجوداً حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم خان سیالوی صاحب لیکن آج ساڈے اندر موجود نہیں دعا کرو خالق کریم انہاں تمام مرحومین دی مغفرت فرمائے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما کے جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے میں انتہائی مبارکباد پیش کرنا اج دے بانیان محفل عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد صدیق احمد خان بلوچ صاحب اور بھائی محمد حنیف خان بلوچ صاحب مہر فلک شیر بجوانہ محمد عارف خان محمد ساجد خان محمد عبداللہ صدیق عبد الرحمن صدیق فضل خان بلوچ صاحب اور خصوصاً بالخصوص آج دی محفل پاک جنہ دے سالے ثواب واسطے سجائی گئی ہے
جناب ڈاکٹر محمد خان مرحوم اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، اور جنہاں دوستاں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے، خالق کریم ڈاکٹر صاحب دی اور بھائی محمد حنیف صاحب دی اس کاوش نو، اس محبت نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرما کے گھر دے اندر، مال دے اندر، جان دے اندر، رزق دے اندر مزید عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ اب جی وقار اج دی محفل پاک دا ایوان تساں پینا فلیکسز دے ذریعے، اشتہارات دے ذریعے یا اعلانات دے ذریعے ویکھیا بھی ہو سی، پڑھیا بھی ہو سی اور سنیا بھی ہو سی۔ میں ایک مرتبہ پھر اناؤنس کر دینا، قبلہ قاری صاحب میرے کول موجود نے، قاری قرآن خادم القرآن جناب قاری رحمت اللہ مجددی صاحب، انہاں دے نال ثنا خان مصطفیٰ اندریب ریاض رسول جناب بھائی محمد شہریار فریدی صاحب، اور انہاں دے نال شہر جنگ دی خوبصورت آواز میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب طاہر عباس قمر چشتی سیالوی صاحب، اور تھوڑی ہی دیر تو بعد انشاءاللہ شہباز جنگ جناب شہباز احمد قادری صاحب، اور خطیب اہل سنت نازش اہل سنت سرمایہ حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حبیب اللہ نقشبندی صاحب، آپ فیصل آباد آپ بھی سٹیج دی زینت بن جان گے، اور توڑے علاقہ دی خوبصورت آواز جناب حافظ شاہد الرحمن سیالوی صاحب، اور خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یعقوب تبسم صاحب انشاءاللہ خوبصورت حاضریاں پیش کرن گے، اور انشاءاللہ تساں بڑے سونے انداز دے وچ سماعت فرماؤ گے۔ میں قاری صاحب سفر کر رہے ہیں، انہوں نے تلاوت واسطے صدا دینی ہے، بس ایک دو اشعار پڑھ کے تھوڑا ذوق چیک کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر فیصلہ بھی کر لینا ہے کہ آج چاہ مستے والے تھے، آج انہیں لوگوں نے سننا کی ہے تو میں پڑھنا کی ہے۔ ویسے میں 3 سال میرے خیال ہو گئے نے، تیسری یا چوتھی محفل تھے حاضر ہو رہے ہیں، تو اے سارے لوگ میں بھی جانتے نے، تے تقریباً کچھ چہرے جنہوں میں بھی جاندا ہاں، لیکن میرے جانن یا نہ جانن نال کوئی فرق نہیں پمدا۔ الحمدللہ عقیدہ اے رکھدا ہاں کہ حسنین دے نانا سیدہ فاطمہ الزہرا دے بابا اپنے سارے غلاماں نو، اپنے ہر ایک غلام، اپنے ہر ایک نوکر نو جان دے بھی نے اور پہچان دے بھی نے۔ اے ہن ایک چھوٹے بچے نو گزارش کراں گا، جتھے بیٹھے ہو اتھوں اٹھیونا نہیں، تے جتھوں پھر اٹھی جاونا ہے اتھے موڑ آ کے بہنا نہیں، اے مہربانی کرنی ہے، کیونکہ محفل دے وچ پھر ایک خلل پیدا ہو جاندہ ہے، تے دوران تلاوت ویسے بھی آداب محفل دے خلاف ہے۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ دا شعر ہے، 4 مصرے اردو زبان دے نے، اس تو بعد انشاءاللہ پنجابی وال بھی آواں گا، کیونکہ اتھے ماشاءاللہ جٹ برا بھی موجود نے تے بزرگ بھی موجود نے، کہ اتھے تے پھر پیچھو پھوڑا نہ چھک لوے کوئی بابا تے محفل دے ارد گرد گھومن لگ جاوے، تے میں آکھاں بابا جی خیر تے ہے، وہ آکھے میرا پتر ویدا اے پیاں تینوں صدیہ کہیں ہائی، کہ یہ گل نہ ہو جاوے، تو انشاءاللہ میں جلدی کوشش کراں گا پنجابی دی طرف ہی آواں، لیکن فی الوقت 4 مصرے اردو زبان دے سماعت کرو۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلندر لاہور آپ فرماندے نے، علی کا زیب و زین زندہ ہے۔ میں چپ کر کے پہلی لائن پڑھی دیتی ہے، کچھ بندیاں نو ہلے پتہ نہیں لگا۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے۔ ماشاءاللہ کچھ بندے مسکرائے بھی نہیں، کچھ بندیاں نے منداد بھی دیتی ہے، لیکن کچھ حالے بھی چوپ نے کہ چوتھی لائن پڑھے گا تے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے، لیکن نہیں تسی دوسری لائن دے بھی بول سکتے ہو۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، جناب فاطمہ کا نور العین زندہ ہے۔ الحمدللہ سیالوی ہوں، حضور پیر سیال کے در کا نوکر ہوں، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے، جناب فاطمہ کا، قبلہ بہت مہربانی، جناب فاطمہ کا نور العین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، جناب فاطمہ کا نور العین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے۔ طاہر بھائی اگلے 2 مصرے نہ میں بھول گیا ہوں، نہ میں تھک گیا ہوں، کبھی کبھی اس ڈر سے نہیں پڑتا یہ میرے سامعین ضائع نہ کر بیٹھیں، بڑی خاص توجہ چاہتے ہوئے اگلے 2 مصرے روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی علی کا زیب و زین زندہ ہے، جناب فاطمہ کا نور العین زندہ ہے، ارے نہ پوچھ زمانے کی ان بے زبان کتابوں سے۔ میں شہر یار بھائی چوتھی لائن پڑھ دینی سی پر نہیں پڑھی، حالے تک پتہ سی ضائع ہو جانی ہے۔ اب جو کچھ لوگوں دی پوری توجہ میرے حال نہیں، جی میں آدھے نا فوکس، پورا فوکس تسی میرے دے رکھو گے، انشاءاللہ چوتھا مصرع توڑی سمجھ چاہ گیا، تو آڈا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا، زبان دا تالا بھی کھل جائے گا، تو جن دا ہاتھ بھی نہ اٹھے، زبان دا تالا بھی نہ کھلے، وہ بندہ سمجھ جائے یا تو میرا ہاتھ نہیں، میری زبان نہیں، اگر میرا ہاتھ ہے
تو پھر مولا حسین نے قبول نہیں کیتا. اے توجہ کرنا، عرض کی علی کا زیبو زین زندہ ہے، جناب فاطمہ کا نور العین زندہ ہے. اللہ جی نے اب چوتھا مصرع کس بندے کے سر سے گزر جائے گا اور کس بندے کے سینے دل میں اتر کر دل کی بنجر کھیتی کو آباد کر جائے گا. توجہ، علی کا زیبو زین زندہ ہے، جناب فاطمہ کا نور العین زندہ ہے. ارے نہ پوچھ زمانے کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو جب آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے. کیا بات ہے، بہت مہربانی. اللہ پاک آپ کے حسن سماعت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت مہربانی قبلہ. ارے نہ پوچھ، ارے نہ پوچھ علی کا زیبو، پھر پڑھتا ہوں علی کا زیبو زین زندہ ہے، جناب فاطمہ کا نور العین زندہ ہے. ارے نہ پوچھ زمانے کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو جب آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے. ارے نہ پوچھ. بہت مہربانی. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں انشاءاللہ آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے آپ کے مزاج کے مطابق پڑھتا جاؤں گا اور آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. فرما کے جندہ ایمان تازہ یا ذرا محبت نل کیا دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دوران تلاوت تشریف فرما ہوئے نے خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، سرمایہ کے اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یعقوب تبسم صاحب، امام و خطیب جامع مسجد چک نمبر 175. آپ نے دل دیتا کر رہی ہیں تو خوش آمدید کہنا، اہلم و سہلم مرحبا. میرے دامن دے وچ فی الوقت 2-3 مقامی سناخان نے. انشاءاللہ میں بغیر نقابت دہی تھوڑی حسین سماعتاں دے حوالے کر دینے تے بالکل تساں پریشان بھی نہیں ہونا. میری پوری کوشش ہوئے گی کہ جتنی جلدی میں سیوان نو سمیٹ سکاں میں سمیٹ جاواں، کیونکہ ویسے تو بانیاں تو میں تانوں دسیا کہ بارہا حکم آ کے آج رات انہاں دے الفاظ یہی ہن قاری صاحب کہ آج رات تساں مولویاں نو کوونا ہے تے اساں اج کساں دے موڈ وچ بھائی نہیں. انشاءاللہ جتوں تک تہاڈا ذوق ہوئے گا سماعت کرن دا انشاءاللہ اتوں تک اساں پڑھاں گے. لیکن یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ پھر اساں 3 بجے جا کے سمجھیے تے کل مردہ بجے تک ساڈی اکھ بستر تے ہی ہووے. یہ گل جڑدی نہیں. حسین دے ذکر دی محفل ہووے تے پھر حسینی عمل نہ ہووے. انشاءاللہ میں بڑی جلدی اپنے مہمان سنا خانہ دی طرف سفر کر رہے ہیں تے ایک جگہ تے طاہر بھائی محفل تے گیا. اتھے ایک میں نعت خان نو دعوت دیتی، مقامی نعت خان سی. انہیں مائک چکیا، پڑھنا شروع کیتا. ایک کلام پڑھیا مکمل ہو گیا، دوسرا کلام پڑھیا مکمل ہو گیا، تیسرا کلام پڑھیا مکمل ہو گیا. جدو اس نے 3 کلام مکمل کر لے بانی محفل انج سامنے کر کے آیا تو میں نے انج کر کے کہندا ہے خدا دا نہیں یار اساں مہمان نعت خان بلائے نے انہوں نے بھی سننا ہے تو کیویں اندی بس کرا. میں کہ اچھا. میں جناب اندے پیر تے انج کر کے نہ کاری سب ہاتھ لایا. میں کہا امید ہے بس کر دے گا، ہاتھ لگ گیا. انہیں جناب اتو پھر اگلا کلام شروع کر دیتا. میں بڑا پریشان. انہیں او کلام بھی مکمل کیتا. میں پھر ہاتھ لایا. انہیں اتھے او کلام چھڑیا، اگلا کلام پھر شروع کر دیتا. میں پھر ہاتھ لایا. انہیں او کلام چھڑیا، پھر اگلا کلام شروع کیتا. اس کلام نے مکمل کر کے جو رج کے پڑھ رہا نا تو پھر طاہر بھائی حاضری مکمل کر کے جدو بیٹھا میں اگلے نعت خان نو دعویٰ دیتی جلدی تو میں انہوں آکھیا یار میں تینوں کہا بھی سی کہ 5-7 منٹ دے وچ اپنی حاضری مکمل کر لیں. مہمان نعت خان آئے نے تے بانیاں دا حکم ہے انہوں نے بھی سماعت کرنا ہے. اس واسطے 5-7 منٹ دے وچ یار تو اپنی حاضری مکمل کر لیندا. تو اپنی حاضری اتنی لمبی کیوں کر دیتی ہے خالد بھائی؟ وہ کہندا بڑے معصومانہ انداز دے وچ تے ابرار بھائی تسی میرے پیر تے ہاتھ لا دینا سی. مینوں بڑی حیرت ہوئی یار میں 4 واری اس بندے دے پیر تے ہاتھ لایا ہے. وہ کہہ رہا تو میرے پیر تے ہاتھ لا دینا سی. میں کہا یار تیرے پیر تے میں 4 دفعہ ہاتھ لا چکا. انہیں کہا کیڑے پیر تے ہاتھ لائے؟ میں کہا خبے تے. انہیں کہا اوہو کچھ عرصہ میرا ایکسیڈنٹ پہلے ہویا سی تے میری لت کٹی گئی سی. اے میں لکڑ دی لوائی سی جندے تو تسی ہاتھ لاندے رہے ہو. اس واسطے میں محسوس نہیں ہویا. تے انشاءاللہ میری گھڑی تے جدو ٹائم نعت خان دا مکمل ہوئے گا میں ہاتھ نہیں لاواں گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ آکھاں گا. انشاءاللہ امید ہے وہ سماعت کر لے گا تے جتھے گھنٹی بج جائے اتھے اپنی حاضری نو مکمل بھی کر لینا جے. اس واسطے کیونکہ تھوڑا جہا محفل دا جڑا شیڈول ہوندا ہے وہ ایک ذمہ دار نقیب دی ذمہ داری ہوندی ہے کہ اس نے ترتیب دے نال اور جڑا ٹائم ملے اس ٹائم دے وچ اس نو کمپلیٹ کرنا چاہیے. تے نقابت دا مقصد صرف یہ نہیں ہوندا کہ بس آ گیا عوام نو ساد مار کے اکٹھا کر کے بہا دیتا 2-4 شعر پڑھ کے نعت خانوں آکھیا چل بھئی ہن تو نعت پڑھنا شروع کر دے. نہیں، نقابت دا مقصد یہ نہیں
नकाबा का मकसद एक महफिल पाक नूं खूबसूरत रंग देना है, और खूबसूरत रंग उदों मिलता है जदों तक आवाम जितना कुछ खुशी दे नाल और बिल्कुल तवज्जो दे नाल समात कर रही होवे, और पढ़न वाला उतना ही पढ़ के जावे जितना आवाम बर्दाश्त करती होवे। और इस वास्ते इंशाअल्लाह वैसे तो मैं तुहाडे ते बड़ियां उम्मीदां ने, मैं तुहानूं 4 बजे तक भी लैके जावां ते इत्थे बंदे बैठे ने जिहड़े बाण वास्ते बिल्कुल तैयार ने। आ जिहड़े तैयार जरा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। आ सारे बंदे तैयार हो गए ने, वाह जी वाह, अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे। लेकिन फिल वक्त मैं बगैर कोई लम्हा लिए सुन के जिंदा ईमान ताज़ा होया जरा मुहब्बत दे नाल कह देवे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हुण तुसां मेरी नज़रां च आ गए हो जनाब, अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत हाज़री और बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़िया शायद भाई ने, और कलाम भी किसी आम शायर का नहीं, उस जने का कलाम है जिसनों दुनिया नस्वीरें मिलत आदि है। और मैं हुजूर दी शान दे विच आका करीम दी बारगाह दे विच आप दा ही लिखे हुआ कलाम पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फिल वक्त तरतीब दे नाल चलना मेरे वास्ते वो ज़रूरी है। इंशाअल्लाह फिर मौला हुसैन दी बारगाह दे विच भी हाज़री पेश करांगे। मैं एक कलाम उस तो बाद एक दो अशार पढ़ के इंशाअल्लाह पहले मेहमान सना खान नूं अपनी अच्छी समातां दे हवाले कर रहे हैं। आप फरमाते ने, गुलाम जब हशर में सैयदुल वरा के चले। माशाअल्लाह बात गुलाम की है, और जो बंदा सच्चा सुच्चा गुलाम बन के बैठा है मेरी बात फ़कत उसी से है। और यहाँ पे कोई वो ऐसा दूसरा आता ही नहीं जो मेरे आका का गुलाम ना हो। जो महफिल में आ जाए वो आका का गुलाम ही तो होता है। तवज्जो कीजिएगा, गुलाम जब हशर में सैयदुल वरा के चले, गुलाम जब हशर में सैयदुल वरा के चले, लवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। जरूरी नहीं होता कि बंदा जोर दे नाल पढ़े तो फिर ही मजमा सुभान अल्लाह बोले। कदी कदी किसी गल दे विच ही इतना जोर होता कि बंदे बोलण ते मजबूर और मसरूर हो जाते ने। तवज्जो, गुलाम जब हशर में सैयदुल वरा के चले, किबला लामा साहब खास तवज्जो चाहते हो, आपकी दाद और दुआ का तालिब। गुलाम जब हशर में सैयदुल वरा के चले, लवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, वो उनका फकीर के रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुसन के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नहीं, वैसे हर बंदा ऐसे कलाम समझ नहीं सकता, क्योंकि जब तक बंदे को समझ ना आए बंदा सुभान अल्लाह ऐਵੇਂ कह दे तो फिर वो सुभान अल्लाह ही रह जाती है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ऐसे कलामों को और ऐसे जुमलों को सुनने और समझने के लिए पूरी तवज्जो की जरूरत होती है। अगर बंदा मोबाइल यूज करे दौरान महफिल तो फिर वो उसकी मर्जी की बात है। वैसे मूवी ये कदीर भाई अपने कैमरे में सेव कर रहे हैं, जिसको फिर सुनने का ज्यादा शौक हो वो उनसे ले सकता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, उनसे इल्तमास करूंगा कि वो कोई और हदिया आपसे तलब नहीं करेंगे, लेकिन मेहरबानी फरमाएं फिल वक्त अल्लाह करे और या फिर कुरैशी वाली दुआ ही ने अल्लाह करे जेड़ा जेड़ा बंदा मोबाइल इस्तेमाल करे उनके मोबाइल का सॉफ्टवेयर ही उड़ जाए। हुण तवज्जो करना, गुलाम जब हशर में सैयदुल वरा के चले, लवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, वो उनका फकीर के रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुसन के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। अरे हजरत आमिना भी दौड़ी बलाएं लेने को, जो ताज सर पे शिफाअत का सजा के चले। अरे नहीं नबी देखा, मैं कलाम को तवील नहीं करना चाहता, मक्ता पढ़ रहा हूं, शायद भाई बड़ी खास तवज्जो। अरे नहीं नबी देखा, नहीं नबी देखा, नहीं नबी देखा, नहीं नबी देखा, कोई ऐसा नसीर। आखिरी लाइन तो यो बंदा बोलेगा जिंदे सीने में दिल विच आका करीम दा प्यार राई दे दाने बराबर भी होएगा। इंशाअल्लाह उनका हाथ भी उठ जाएगा, जबान दा ताला भी खुल जाएगा। तवज्जो, मैंने अर्ज किया गुलाम जब हशर में सैयदुल वरा के चले, लबाए हम्द के साए में सर उठा के चले, वो उनका फकीर के रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुसन के यूसुफ भी मोच। कैसा हुसन, सोहना जथ पैर रखे ओथ हरम बने, सोहना जथ पैर रखे ओथ हरम बने, तेरे सिर दा हाल खुदा जाने। सोहना जथ पैर रखे ओथ हरम बने, तेरे सिर दा हाल खुदा जाने। अगली लाइन सुनना, सोहना खान जी डॉक्टर साहब, सोहना जथ पैर रखे ओथ
حرم بنے تیرے سر دا حال خدا جانے تیری پلکاں دنیا مو لئیے ابرو دا وال خدا جانے تیری پلکاں دنیا مو لئیے ابرو دا وال خدا جانے تیری پلکاں دنیا مو لئیے پھر کہوں گا کہ قد کاٹ صورت تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ مصور نے ماسا نئی کسر رہن دی تھی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی اے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہاں حسینہ جمیلہ عرض کیا کہ غلام جب حشر میں سید الورا کے چلے لبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہ ان کا فقیر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے ارے حضرت آمنہ بھی دوڑی بلائیں لینے کو جو تاج سر پہ شفاعت کا سجا کے چلے قدیر بھائی اب آخری لائن پہ دیکھنا ہے کہ کون بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے اور کون بندہ چپ رہ جاتا ہے لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا جند ہاتھ بھی اٹھ جائے زبان دا تالا بھی کھول جائے او بندہ سمجھ جائے میرے اتنے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے عرشہ والا خدا بھی راضی ہے نجف کا شاہ بھی راضی ہے توجہ آپ فرماتے ہیں نہیں نبی دیکھا 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 پوری بارفتہ کی پوری قوت کے ساتھ اگلا مصرع روانہ کرنا چاہتا ہوں اللہ جانے کس کا سر سے گزر جائے گا اور کس بندے کے سینے دل میں اتر کر دل کی بنجر کھیتی کو آباد کر جائے گا توجہ نہیں نبی دیکھا نہیں نبی دیکھا نہیں نبی دیکھا شاید بھائی مجھے وہ بندہ دکھانا ہے جس کا ہاتھ بھی نیچے ہے زبان بھی چپ ہے نہیں نبی دیکھا نہیں نبی دیکھا نہیں نبی دیکھا کوئی ایسا نصیر جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے نہیں نبی دیکھا کوئی ایسا نصیر جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا اے غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا سانو گناواں دی دھوپ ساڑ دیندی ناصر یہ سر تے محمد دسایا نہ ہوندا آئیے کہ جندہ ایمان تازہ ہویا ذرا محبت دن الگیا دے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک توڑے ذوق نو سلامت رکھے تو سب بڑا سونے سن دے پئے ہو اللہ پاک توڑی ہمیشہ خیر فرمائے توڑا اتھے آونا اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرمائے قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے یقین کرو اس ٹائم اور اس موقع تے اور اس سٹیج تے آج اس جنے دے یاد ہم دی پئیے جنو اسی خان اکرم خان سیالوی صاحب آدیا سے آج انہوں دا لخت جگر تھے موجود ہے لیکن وہ موجود نہیں معلوم ہویا ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صاحب بے اعتبارن کوئی اعتبار نہیں کسے موقع تے کسے موڑ تے ختم ہو جاون انج دی گزار کے جاؤ کہ لوگ بے کے یاد کر کے تعریفاں کریں دعائیں دیون جویں آج اکرم صاحب نو اساں یاد کر کے بیٹھے ہیں اور یقین مان جو من چنگی ریت یاد ہے میں تھی آیا میں نے ایک بھائی نے آکھیا کہ پچھلی دفعہ تسی محفل جدن اٹھیون لگے آئے تے تساں اکرم صاحب تو اجازت منگی ان نے تواڈے نال تھوڑا جہا اصرار کیتا کہ نہیں ابرار پتر والے باؤ کچھ اور سن کے جا لیکن میرے مقدراں چ اتھوں تک لکھیا ہے سننا انہوں نے میں نے انج کر کے اشارہ کیتا نہیں بہ جا نہیں بہ جا بھائی نے مینوں او والا ٹائم یاد دیوایا اج اور جپال دی سرزمین تے پیر سید خورشید حسین جماعتی شاہ صاحب آل نبی اولاد علی آپ سٹیج تے جلوہ گارن اور اتھے خان صاحب سیالوی صاحب موجودان اور جتھے کوئی پڑھا دے ویا کدی او
نقیباں والی نعت خاناں والی خطیباں والی گل انہیں اپنے آپ وچ نہیں رکھی. جتھے کوئی پڑھا دے ویا انہیں چپ کر کے پڑھ لینا, کیونکہ انہوں دی نیت خالص ہوندی آئی, انہوں دی نیت خالص ہوندی آئی اور فقط اللہ دی رضا واسطے پڑھتے ہیں. دعا کرو اللہ کریم آج اس ذکر دے صدقے, اس محفل دے صدقے قبلہ خان صاحب دی, سیالوی صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے, اور جتنے مرحومین واسطے آج جس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا ہے, قبلہ ڈاکٹر صاحب انہاں دے مزار تے اپنی کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے, صغیرہ کبیرہ گناہ منو معاف فرما کے جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں بھی دعا کرنا ہاں خالق کریم استاد محترم اکرم خان سیالوی صاحب دے صاحبزادگان نو عالم دین بنائے, حضور دا ثنا خان بنائے. ذرا آکھو جو آمین. تواڈا مول کو نہیں لگنا تے ہو سکتا ہے کسی دی دعا قبول ہو جائے, او اللہ دی راہ تے ٹر پین. اللہ پاک انہاں دی ہمیشہ خیر فرمائے, قدم قدم تے ہمیشہ خیر فرمائے اور لازوال عزتاں دے نال نوازے. میں اگلے ثنا خان نو دعوت محبت دعوت نعت پیش کر رہے ہیں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. میں بڑے احسن انداز دے وچ اور بڑے آہستہ پڑھنے نے اے مصرے بھائی نو دعوت دے رہے ہیں. انشاءاللہ لمبی چوڑی حاضری بالکل کوئی نہیں, اور انہاں تو بعد انشاءاللہ بلا تاخیر کی بلا تبسم صاحب نو مائک پیش کر دینا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نکھریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نکھریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا. کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی یار مسافر ہے, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. بس میں تو دعا کرنا اللہ کریم زندگی دے جڑے ساتھ دیتے نے عزت دے نال حضور دی غلامی دے وچ وہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے بزرگان دین دی خدمت کرن دی, علماء کرام دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں شباز بھائی نے انہاں تو بعد علامہ صاحب نے, تو میں انہاں نو پہلے عرض کر چکے ہیں کہ علامہ صاحب ٹینشن بالکل نہیں لینی. میں فیصل آباد کافی ساری محفلوں تے گیا ہاں, اتھے اتنی عوام ہوندی ہے, اتنے نعت خان ہوندے نے, اتنی عوام ہوندی ہے, اتنے نعت خان ہوندے نے. لیکن انشاءاللہ اتھے علامہ صاحب دا حوصلہ انشاءاللہ اساں بلند کرنا ہے, تے انہاں دا پھر بھی دل مننے جنگ وچ ٹائم دیون واسطے. انشاءاللہ تساں سنو گے تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا. بڑے احسن انداز دے وچ بیان فرماندے نے, خوبصورت آواز بھی ہے, خوبصورت انداز بھی ہے, اور عالم و با عمل نے. صرف عمل علم ہونا ضروری نہیں بلکہ اس علم تے عمل کرنا بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ مالک نے بڑی لازوال عزتاں دے نال نوازیا ہے. انشاءاللہ تساں سنو گے تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا. لیکن ایک میں نالے وعدہ ضرور کریا ہے, کیونکہ کچھ بندے پہلے اٹھ گئے تے میں ارمان وچ کھلوتا کہ پتہ نہیں اس شودیاں دا دھمی کی بن سی. او پوچھندے وسن کہ پتہ نہیں علامہ صاحب کی ہو جائے خطاب کر کے گئے یار سانو قدیر بھائی ویڈیو ہی تو سناؤ چا. اب اونج مینوں ویسے ایک گل دساں, ڈر بڑا لگدا بولو بیٹھے نے نا انہاں چ کوئی نہ جاوے کوئی آئی مین ڈر بڑا لگدا جو قوم بوں ڈاڈی جائیے. لیکن جدوں محفل دے وچ ہوون ادوں ماشاءاللہ ساڈے نال بڑا پیار کریندے نے. اونج باویں اوتے میدان جو گڈیاں کن پاسے تے کروانے لالا جڑیاں ساڈیاں جیواں سما کرائیاں نے تے کاٹ کے رکھ لا, پر نہیں ہن اگلے بلوچ رہے بھی نہیں. آ بلوچ بڑے چنگے ہو گئے ماشاءاللہ. ایویں او جویں آندے نا آئے بلوچ نہیں, آئے بلوچ بڑے سیانتڑے نے, بڑے چنگے نے. جڑی ماشاءاللہ ینگ جنریشن اور نویں پود آ رہی ہے ماشاءاللہ, او دے وچ پڑھی لکھی شخصیات بھی نے, اور ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اور نوکریاں والے بلوچ ہیں ماشاءاللہ. کافی تعداد دے وچ احباب نوکریاں کردے نے. الحمدللہ اے نوکری کیسی ہے جڑی حضور دی کردے پئے ہیں. ایس نوکری رنگی خدا دی قسم ہے دنیا جہان تے نوکری کوئی نہیں. تے فخر کیتا کرو رب تانوں ایس نوکری چ پسند کیتا ہے. بس ماشاءاللہ اللہ پاک تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے. میں تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں.